بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام میں جس گھر یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پنتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام علی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 9 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اسی جگہ بیٹھ کے اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرماتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پہ چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہو تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کا ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کے خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک ہفتہ سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن گزرتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین کرام یہ بڑے اہم دن ہیں، بڑے سہانی گھڑیاں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس سورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں بہت نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل
سن کے سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سمجھ جائے گا، آپ کی زندگی سمجھ جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ دن اہم ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پہ لکھ کے محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار سکے، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکے، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکے، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت کی تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سر زمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اس مٹی کو میں نے شیشی میں ڈال دیا۔ جب امام علی مقام کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پہ اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھا کے دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، جو لوگ بھی یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہداء کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں یہ ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری کا سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری کا سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جہالیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقف کر دیا کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کے سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جو دی نامی پہاڑ کے قریب آ کے ٹھہری، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحر کلزم میں غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے یوم عاشورہ محرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اسی مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعے کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے، اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے، اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔
تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ 10 سال محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غضب کرنے کا تعلق ہے وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پہ عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مدرجہ بالا 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کا ذکر اور عمل قرآن میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہیں کہ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب تاریخ اسلام کے وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کے تقویت پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورت کاف پڑھنی ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے، اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف 1 گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کے اپنے سب گھر والوں کو، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچے کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔ ایک بات ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک اول آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورت کاف ہے، اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے، پارہ نمبر 15 اور 16 ہے۔ اول آخر 9 بار درود پاک اور 9 بار سورہ کاف، اور 10 محرم کو اول آخر 10 بار درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہر جمعہ مبارک کو صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کے گر گرا کے دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اسے ضرور مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام کمنٹ باکس میں حسین زندہ باد یا پھر سلام یا حسین لکھ کے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔